سورہ یوسف کو یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا، یعنی مشرکین مکہ کے ذریعے ہی، مکہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو مشرکین مکہ کے ذریعے یہودیوں یہ پوچھتے تھے ان سے نا، مکہ والے یہودیوں سے جا کے پوچھتے کہ تمہاری کتابوں میں کوئی ایسی بات ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ نبی جو ہیں سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے سوال کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو جا کر کہ جو لوگ فلسطین، یہ جو بنو اسرائیل تھے، یہ لوگ تو فلسطین کے باشندے تھے، یعنی حضرت اسحاق جو تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یہ تو فلسطین کے باشندے تھے، تو ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلائی، تو یہ پھر مصر میں کیسے چلے گئے؟ فلسطین سے مصر میں کیوں آباد ہو گئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ علم تو ہمارے پاس ہے، تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تفصیل، ان کی زندگی کی وضاحت کے ساتھ ایسے بتائی کہ شروع سے لے کے آخر تک ترتیب کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اور کسی نبی کا واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہوا، کہیں کوئی واقعہ بیان ہوا، سب سے زیادہ تو بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے جو واقعات ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایسے ترتیب سے نہیں کیے جیسے کہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، بس کہیں کسی بات کا ذکر کیا، کہیں کوئی، جیسا جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی وہ چیز اس حساب سے اللہ پاک نے بتائی۔ لیکن سورۃ یوسف واحد سورت ہے جو شروع سے لے کر آخر تک نہایت ترتیب کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں اللہ نے ذکر کر دی اور بتا دیا کہ یہ کیسے ہوا تھا کہ بنو اسرائیل کے جد امجد جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہ انہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے یہ 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ تو بتایا گیا کہ پہلے تو وہ فلسطین میں مقیم تھے، بعد میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو بنیامین تھے، یہ 2 بھائی جو تھے ایک ماں سے تھے، اور یہ چھوٹے تھے دوسروں کی نسبت، بڑے جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اور یہ دونوں بھائی جو تھے چھوٹے بھی تھے، اور دوسرا حضرت، چونکہ ان کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی ماں کی وجہ سے بھی ان بچوں کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا تھا کہ ان کی چونکہ ماں نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ زیادہ ان کا لگاؤ تھا۔ دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ پاک نے کچھ ایسی چیزیں عطا کی تھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہونے کی وجہ سے ہی وہ باتیں سمجھتے تھے کہ میری نسل میں جو آگے نبی بننا ہے وہ یوسف علیہ السلام کو بننا ہے، اس لیے بھی ان کا دھیان جو تھا، وہ رجحان جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا کہ یہ آئندہ آنے والے نبی ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے بھائیوں کو حسد میں مبتلا کر گئیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف سے زیادہ لگاؤ ہے، تو بڑے بھائی جو تھے وہ حسد کرنے لگے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، پھر شیطان نے انہیں بہکایا تو انہوں نے ان کے لیے چالیں چلنی شروع کیں۔ یہ ساری باتیں جو تھیں تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں آ رہی ہیں، اور ان کے سوالوں کا جواب ہے کہ کیسے وہ مصر پہنچے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کو قرآن پاک نے احسن القصص کہا ہے، یعنی قصوں میں بہترین، سب سے اچھا قصہ جو ہے احسن القصص، تو یہ ایک طرح سے قرآن پاک کی قصوں کی زینت بھی ہے، تو سب سے بہترین سٹوری، سب سے بہترین کہانی جو اس کو کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر بھی اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایک بہترین واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ احسن القصص، بہترین واقعہ، بما اوحینا الیکا، جو جبکہ اس سے پہلے ہم نے آپ پر جو وحی کی ہے نا، ان میں یہ سب سے بہترین ہے۔ ھذا القرآن، یہ اس قرآن کو،
ہم سنا رہے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہا اے ابا جان، بے شک میں دیکھتا ہوں، یعنی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، والشمس اور سورج اور چاند ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا، کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیا کا، اپنا خواب بیان نہ کرنا، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدو لک کیدا، پس وہ تیرے خلاف کوئی چال نہ چلیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ خواب جب ان کو آیا تھا تو ان کی عمر اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، 6-7 سال کی ہوگی۔ تو نبی یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کے بھائی جو ہیں ان سے حسد کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، چھوٹا بیٹا تھا یہ چونکہ تو ناسمجھ تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان کے دل میں خیال ڈالے گا کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال نہ چلیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارے رب نے تجھ کو منتخب کرنا ہے، وَيُعَلِّمُكَ، یعنی نبوت کے لیے منتخب کرے گا تمہارا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے تمام باتوں کا مطلب نکالنا، تعویل جو ہوتا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا اس کی تعویل نکالنا کہ اس میں سے کیا مقصد ہے، تو یہ چیز جو ہے تیرا رب تجھے سکھائے گا۔ جیسے ہمیں کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی عقل مند اور سمجھدار شخص جو ہوتا ہے وہ اس میں سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ اس کو تعویل کہتے ہیں کہ معاملے کو سمجھنا کہ اس بات میں، اس واقعے میں کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ تو یہ تعویل جو ہے، باتوں کی تعویل جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزانہ طور پر ایک علم دیا جو کہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، یوسف علیہ السلام سمجھ جاتے تھے۔ تو ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے نا، کوئی خاص ایک حکمت اور علامت ایسی دی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں دی گئی۔ تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ خوابوں کی تعبیر کا علم، معاملات کی سمجھ کا علم جو ہے، اور اللہ نے یہ خاص طور پر ایک اور حسن و جمال جو ہے، حسن جو کائنات میں لوگوں کو دیا گیا، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ اور کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین تھے کہ اگر حسن کے 100 حصے کر دیے جائیں تو 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ نے پوری کائنات میں بانٹا ہے، پوری کائنات میں بانٹا ہے۔ تو وہ جو کائنات میں بانٹا ہے، کائنات کتنی حسین ہے، یہاں پر آپ کو کتنے حسین و جمیل لوگ نظر آتے ہیں، تو وہ اس ایک حصے کا مظہر ہیں۔ تو باقی جو 99 حصے ہیں ان میں سے آدھا حصہ جو ہے اللہ پاک نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تو وہ کتنے حسین تھے۔ تو یہ چیزیں، یہ ایک ہر پیغمبر کو کہ خاص وصف دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ وصف دیے گئے۔ اللہ پاک ان کے باپ جو ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب اسی طرح تمہیں چنے گا، منتخب کرے گا، اور تمہیں تعویل الاحادیث، احادیث یعنی باتوں کا تعویل کا علم سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر وہ اپنی نعمتیں وہ پوری کرے گا جو اس نے اپنے تمہارے پیچھے تمہارے باپ دادوں پہ، پیغمبروں پر کی ہیں، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، پوری جو آل یعقوب ہے اس پر جو نعمتیں کی ہیں اس کے تمام جو ہے، تکمیل جو ہے وہ آپ پر کرے گا، کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ اس نے پوری کی ہیں تمہارے باپ دادوں پر، من قبل ابراہیم و اسحاق، جو ابراہیم اور اسحاق ہیں۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہیں نا، اسحاق دادا ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی نعمتیں اللہ نے کی ہیں، یہ ساری نعمتیں جو ہیں
وہ بتا رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تمہارا انہی کے ساتھ سلسلہ جوڑ رہا ہے. ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جاننے والا حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ یہ پوچھ رہے ہیں نا یوسف کا اور اس کے بھائیوں کا، اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، اور کہنے لگے اس کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے بنیامین، یہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ہماری نسبت. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک جماعت ہیں. ان کو یہ تھا دکھ کہ یہ چھوٹے بچے ہیں جو کام بھی نہیں کرتے، اور ہم ایک عصبہ ہیں، جماعت ہیں، جتھا ہیں، ہم گروہ ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے باپ کا بازو ہیں. کیونکہ بڑے تھے تو گھر کے کام کاج میں طاقتور بھی بہت تھے، تو سارے کام کاج انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہماری جماعت سے ان کو، ہمارے گروہ سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم ان کی قوت کا باعث ہیں. تو یہ ہماری نسبت ان چھوٹوں سے، ضعیفوں سے، جو کمزور ہیں، جو بھی کام بھی نہیں کرتے. بنیامین تو زیادہ ہی چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے تھے. تو ابا جو ہیں ان سے لاڈ پیار کرتے ہیں، انہی کو اٹھائے پھرتے ہیں، اور ہماری نسبت ان کو یہ محبت دیتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ابا جو ہیں یہ کسی کھلی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ کمزوروں سے محبت کر رہے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے. اب آپ خود ہی دیکھ لیں، گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کتنا لاڈلا ہوتا ہے، اسے اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے لاڈ ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں. اب بڑے جو ہیں بے شک کام بڑے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح چھوٹوں کی طرح ان کے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے. محبت تو دل میں ہوتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے، خیال بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح چومتے چاٹتے نہیں ہیں جیسے چھوٹوں کو چومتے ہیں. تو یہ بڑے لوگ جو تھے یہ سمجھ نہیں رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے باپ جو ہیں یہ ہمارے سے محبت میں کمی کر رہے ہیں اور ان سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. تو اس بات سے یہ حسد میں مبتلا ہو گئے. تو کہنے لگے، آپس میں انہوں نے پلاننگ کر لی، اتنا حسد بڑا، اتنا بڑا، کہنے لگے کہ یہ یوسف جو ہے، جو باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اسی کو راستے سے ہٹا دو تاکہ پھر باپ کی محبت ہمیں ملے. جب یوسف نظر نہیں آئے گا تو ابا ہم سے محبت کریں گے. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی. انہوں نے کیا پلاننگ کی، کہنے لگے کہ نقتلوہ یوسفا، یوسف کو قتل ہی کر ڈالو، او اطرحوہ، یا اس کو کسی ارزن، کسی سرزمین میں پھینکاؤ، یخل لکم، تو کیا ہوگا، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی جو توجہ ہے وہ پھر خالی ہو جائے گی جگہ، تو وہ تمہیں مل جائے گی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قومًا صالحین، پہلے تو یہ غلطی کرو، یہ گناہ کرو، اب پیغمبر کے بیٹے ہیں، انہیں نہیں پتہ تھا گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے. تو پیغمبروں کی اولاد کو بھی شیطان بہکا دیتا ہے، پیغمبروں کو بہکا دیتا ہے، تو پیغمبروں کی اولاد کو بھی بہکا دیتا ہے. آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو بہکایا، تو پیغمبروں کی اولاد کو بھی بہکایا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہکا دیا، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بہکا رہا ہے. اور ساتھ میں کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی تو یہ گناہ کرو، قتل کر دو، یا اسے کسی دور دراز کی زمین میں پھینکاؤ، تو پھر کیا کرنا، بعد میں تم قومن صالحین، نیک لوگ بن جانا. یعنی بعد میں تم یہ جو گناہ کیا ہے اس کے بعد نیکیاں کر لینا، تو گناہ جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. قولا، کہنے والا کہا، قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. 10 لوگ تھے نا، یہ 10 بھائی تھے، یہ جتھا جو تھا یہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ہو گیا تھا. تو ایک بھائی جو تھا اس نے کہا، لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو ایسا کرو کہ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو. اندھے کنویں وہ ہوتے تھے جو کہ ویران ہو چکے ہوتے تھے، جن میں پانی نہیں ہوتا تھا، اور جہاں سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ تم یہاں پر کنعان میں جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پر کئی کنویں ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں، تو ایسا کرو کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، قتل نہ کرو. پھر کیا ہوگا، کنویں میں پھینکنے سے کیا ہوگا کہ یلتقطہ بعض السیارتی، قافلے گزرتے ہیں کنووں سے پانی لینے کے لیے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرے، وہ اس کو کنویں سے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو، قتل نہ کرو. یعنی اس نے ان کو قتل کرنے سے منع کر دیا. قالوا، کہنے لگے،
اچھا یہ بات جو انہوں نے پلاننگ کی ہے اس پہ یہ متفق ہو گئے کہ ان کو کنویں میں ہی پھینکنا ہے۔ اب آئے ہیں اپنے ابا جان کے پاس اور پلاننگ کر کے کہ ابا سے ابا جو ہیں ہر وقت ان کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھتے ہیں، الگ ہی نہیں کرتے یوسف کو، تو کسی طریقے سے ابا سے الگ کروانا ہے، یوسف علیہ السلام کو لے کر جانا ہے۔ لے کے جانا بھی ایک مسئلہ تھا کہ کیا بہانہ بنائیں باپ کو کہ وہ باپ جو ہیں ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دے۔ تو بہانہ انہوں نے سوچا، پہلے یوسف علیہ السلام کو تیار کیا، ان کو کہنے لگے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ باہر جائیں اور ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں، آپ ہر وقت گھر میں ہی رہتے ہو، ہم تو باہر جاتے ہیں، ہم تو اتنے جگہوں پر سیر کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بچے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی باہر جاؤں۔ تو اس کے بعد آئے ہیں اپنے ابا جان کے پاس اور کہہ رہے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ابا جان آپ کو کیا وجہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر یوسف کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے۔ وَإِنَّ لَهُ نَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا، ہمیں غدن، کل اس کو صبح ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، کیا ہوگا کہ کچھ کھا پی لے گا، کچھ کھیل لے گا۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ قَالَ، کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، بے شک مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے، مجھے اس بات کا ڈر آتا ہے، ان تذہبوا بہ، کہ تم کھیل میں لگ جاؤ، اس کو لے جاؤ گے، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم کھیلوں میں لگ جاؤ، ان یاکلہ الذئب، اور وہاں پر صحراؤں میں بھیڑیے ہوتے ہیں تو کوئی بھیڑیا نہ اس کو آ کر کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم خبر بھی نہ ہو، تم غفلت میں ہو، یعنی تم اپنے کھیل میں لگے ہو اور کوئی یہ چھوٹا بچہ ہے تو بھیڑیے تو بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو کہیں وہ آ کر اس کو نہ کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک جماعت ہیں، ہم جتہ ہیں، گروہ ہیں، انا اذا لخاسرون، ہم تو پھر بڑے گھاٹا پانے والے ہیں، یعنی کہ ہمارے جتنا کوئی نقصان والا نہیں بندہ ہوگا کہ ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے، یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنے ابا جان کو یقین دلایا کہ ایسا ہماری موجودگی میں نہیں ہو سکتا، ہم ایک جتہ ہیں، گروہ ہیں، بھیڑیے کی کیا مجال۔ فلما ذہبوا بہ، اس طرح بہلا پھسلا کر کچھ یوسف کو بہلایا، کچھ ابا کو یقین دہانی وغیرہ کروائی اور اس کو لے ہی گئے۔ وَأَجْمَعُوا، اکٹھے انہوں نے طے کر لیا تھا یہ بات، اجمعوا، وہ اس بات پر جمع ہو چکے تھے، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، اس بات پر انہوں نے اجماع کر ہی لیا تھا کہ ان کو ایک کنویں میں پھینکنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب یہ درمیان کی جو باتیں ہیں، جملے جو ہیں، یہاں پر آپ کو وقف نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بات کنویں میں پھینکنا ہے، تو مطلب یہ کہ انہوں نے واقعی ہی پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے إِلَيْهِ، اس کی طرف وحی کی، کس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف۔ جب یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی، تو ان کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ ایک وقت آئے گا کہ تو ان کا یہ معاملہ ان کو بتائے گا، یعنی ایسا وقت ہوگا کہ تم یہ خبریں جو آج تیرے ساتھ یہ کر رہے ہیں تم ان کو جتاؤ گے، مطلب تم گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم نے یہ سارے معاملے ان کو خود بتانے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تمہیں نہیں پہچانتے ہوں گے، انہیں شعور نہیں ہوگا، تو اس لیے تم گھبراؤ نہیں۔ وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو روتے دھوتے یہ اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ ادھر تو یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا اور پھر رونا دھونا مصنوعی جھوٹا رونا روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آ گئے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، ہم چلے گئے تھے، نستبقو، دوڑ لگانے کے لیے کہ جیسے کون آگے بڑھتا ریس لگا رہے تھے، وترکنا یوسفا عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، تو پس وہاں پر اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہماری بات پر کا یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، اگرچہ کہ ہم سچے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو بنایا تھا ڈرامہ، اس ڈرامے کو انہوں نے سارے جملے سوچے تھے کہ ہم نے کیا کیا بولنا ہے، کہ اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ،
اور کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایک سیاست یہ بھی کی کہ ابا یقین کیسے کریں گے، تو انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور بکری کا خون لے کر یوسف کے کرتے کو پر لگایا، ایک جو اوپر انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا وہ بھی اتروا لیا تھا، تو اس پر وہ خون لگا دیا بکری کا، جھوٹ موٹ کا خون لگایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا خون لگا کر اس کی قمیص پر وہ بھی لے آئے۔ قالا کہنے لگے، کہا یعنی یوسف علیہ السلام کو دکھایا کہ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں یوسف کا کرتا لائے ہیں، اس پر خون لگا ہوا ہے۔ قالا یوسف علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، سمجھ گئے کہ یہ تو تم نے جھوٹ موٹ اپنی خود سے بات بنائی ہے کہ بھئی کیسا کرتا صحیح سلامت ہے۔ انہوں نے کہا کیسا شریف بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کے کرتے کو بڑا ہی صحیح سالم رہنے دیا، اس پہ ایک خراش تک نہیں آئی ہے۔ فصبر جمیل، میں تو پھر صبر ہی کروں گا، صبر ہی میرے لیے اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی کی مدد مجھے درکار ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو۔ ایک باپ سے اس کا محبوب بیٹا جدا کروایا تو باپ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کی مدد ہی مانگتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ، یہ تو یعقوب علیہ السلام تک بات ختم ہوئی۔ آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے پانی لینے کے لیے کسی کو بھیجا آگے، اور فادلی دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، کنویں میں ڈول ڈالا۔ قال یا بشری ھذا غلام، ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جبریل علیہ السلام نے آ کر پیغام دیا کہ اس ڈول میں بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے۔ تو جب انہوں نے ڈالا، باہر نکالا، تو وہ خوشی سے پکارا، جو ڈول ڈالنے والا تھا کہنے لگا یا بشرا، خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب لڑکا دیکھ کر وہ خوش کیوں ہوئے کہ وہ تجارتی قافلہ تھا، تجارت کے لیے مال لے کر جا رہا تھا، تو ان کو لگا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک سامان ہمیں مل گیا، کہ ایک غلام مل گیا، اس غلام کو بھی ہم آگے جا کر بیچ دیں گے اور ہمیں نفع مل جائے گا۔ تو اس بات سے وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے اس کو جمع پونجی سمجھ کر چھپا لیا کہ یہ ایک پونجی ہے جس سے ہمیں آگے رقم ملنے والی ہے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے، اللہ تو اس کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا چند گنتی کے درہم کے بدلے میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکا ہے، غلام ہے، ہم اس کو بیچ لیں گے، اسے مال تجارت سمجھ لیا۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ بیچنے والے بھی ان کے بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آ کر دیکھتے تھے کہ یوسف کا بنا کیا ہے، ادھر ابا کو تو دھوکے میں ڈالا، وہ تو روتے رہتے تھے، اور یہ خود آتے تھے اس کنویں میں، دیکھتے تھے اور کہ یوسف ہے کہ چلا گیا، کوئی قافلہ آیا کہ نہیں آیا۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آیا ہے اور انہوں نے یوسف کو نکال لیا ہے، تو قافلے والوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے جو کہ بھاگ گیا تھا ہم سے، تو ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں اور تم خرید لو۔ تو قافلے والوں نے تھوڑی سی قیمت لگائی، تو ان بھائیوں نے کہا کہ بھائی جتنی بھی ملتی ہے لو، اور یوسف سے تو جان چھڑاؤ، تو انہوں نے خود قیمت بھی وصول کر لی، اور قافلے والوں کو بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی پیسے مل جائیں، مفت کے پیسے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، پھر کیا ہوا، خریدا کس نے؟ جب وہ مصر لے آئے، وہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، مصر کی سرزمین میں جب آئے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا غلاموں کی منڈی میں۔ تو خریدا کس نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس شخص نے خریدا نا، مصر کا کوئی بندہ تھا جس نے خریدا، کوئی وہ بڑا عہدے والا تھا، اس کو کہتے تھے عزیز مصر، یعنی جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے نا، ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کو تو فرعون کہتے تھے، تو فرعون کا جو مشیر اعلیٰ ہوتا تھا اسے عزیز کہتے تھے۔ تو وہ عزیز مصر جو تھا وہ اس نے اس کو خریدا، اور اس نے کہا قال الذی اشتراہ، اس نے جس نے خریدا تھا من مصر،
اس نے لامراتی ہی اپنی بیوی سے کہا، وہ ان کو گھر لے آئے، یوسف علیہ السلام کو گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اسا ممکن ہے ان ینفعنا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ مطلب یہ کہ وہ لڑکا جو تھا، جو عزیز مصر تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس نے اپنی بیوی کو لا کر دیا اور کہا کہ اب اس کا اچھی طرح عزت سے رکھو، اس کا اچھا خیال رکھو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے نفع مند ہو، اور یا پھر ہم اس کو اپنا لپالک بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جمایا، ٹھکانہ دیا، جہاں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سرداری دینی تھی، جہاں اللہ پاک نے وزارت دینی تھی، جہاں بادشاہی عطا کرنی تھی، اس زمین میں قدم کیسے جمائے کہ ایک بچے کی حیثیت سے، ایک غلام کی حیثیت سے اسی گھر میں لا کر رکھوایا جس گھر سے، جو عزیز مصر کا گھر تھا، اور اسی عہدے پر اللہ نے پہنچانا تھا جہاں سے جو جس گھر میں اللہ پاک لے کر آئے، جو وہاں کا عہدہ تھا، اسی عہدے پر پہنچانے کے لیے وہاں کے طور طریقے سکھانے تھے۔ اب دیہات کا ایک آدمی اٹھ کے بادشاہ کے دربار میں آ جائے اور اس کو وہاں کے طور طریقے تو نہیں آتے ہوں گے نا، تو دیہات تھا، کنعان جو تھا وہ تو دیہاتی علاقہ تھا، گاؤں تھا، وہاں سے اٹھوایا اللہ پاک نے اور یہاں پر عزیز مصر کے ہاں رکھوایا، تاکہ یہ مصلحتیں تھیں اللہ پاک کی کہ تاکہ یوسف علیہ السلام کی یہاں کے طور طریقوں سے واقف ہو جائیں، یہاں کے رسم و رواج سے واقف ہو جائیں، یہاں کے بادشاہوں کے انداز سے واقف ہو جائیں، کہ کل کو جو آپ نے بادشاہ بننا ہے، سرداری بننی ہے، تو یہاں سے آپ اجنبی نہیں ہوں گے، سارا کچھ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں ان کے قدم جمائے، ایک ٹھکانہ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ان کو باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تو اپنے معاملے پر غالب ہے، یعنی جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یوسف کے بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو ایک طرح سے کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ نے ان کو کتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا۔ بات یوسف علیہ السلام کو تو یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ بہت عزت کے ساتھ اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک جو جدائی کا غم تھا اپنے ابا سے، اپنے گھر والوں سے جو جدائی کا غم تھا، وہ ان کے دل میں تھا، وہ اس کو سہ رہے تھے، اور ادھر ان کی یاد میں یعقوب علیہ السلام ہر وقت تڑپتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنا کام کرنا تھا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی باپ کا بیٹے کا کیا ہے، اللہ نے جو کام اپنے بندے سے لینا اللہ وہ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لیا کہ یوسف سے کام لینا تھا کہ مصر میں ہدایت آئے، مصر کی جو بت پرستی ہے اور فرعون جو ہیں وہ لوگ خود کو خدا کہتے ہیں، یا اپنے جو وہاں کے گندے طور طریقے تھے، شرکیہ، ان کو اللہ نے ختم کروانا تھا یوسف علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ نے تو اپنا کام جو کرنا تھا، اللہ کو اس پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں اب ہو کیا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پھر جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچ گیا، یعنی بھرپور وہ جوان مرد ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر ہم نے ان کو اس وقت حکمت عطا کی، علم عطا کیا، اور اپنی نبوت یعنی اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کو بتایا کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدتُّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اب ایک آزمائش یوسف علیہ السلام پر آئی کہ جو مصر کی، عزیز مصر کی بیوی تھی، جس گھر میں وہ رہ رہے تھے، جس نے ان کو پالا تھا، وہی یوسف کو ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ان نفس ہی، اپنے سے، یعنی وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال اللہ نے دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ عورت جو تھی وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور اپنے طرف ان کو ورغلانے لگی، اور اس کے یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام کی طرف مجھے بہکاتی ہے، تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اس نے بھی ایک چال چلی
یہ بھی یوسف علیہ السلام کی ایک آزمائش تھی. اس نے بھی ایک چال چلی. اس نے کیا کیا کہ ایک پلان کیا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر اپنے کمرے میں بلائے گی اور وہاں کے آنے والے سارے دروازوں کو بند کر دے گی، اور تاکہ یوسف علیہ السلام بھاگ نہ سکیں اور وہ اپنا مقصد پورا کر لے گی. پھر اب اس نے کیا کیا، یہ اس کی پلاننگ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے بہکایا اور کیا کیا کہ وغلقت الابواب، دروازوں کو ساروں کو بند کروا دیا. وقالت ہیت لک، اور کہنے لگے کہ اب آؤ. قال، یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو کیسی اس نے میرے خلاف چال چلی ہے، معاذ اللہ، ہی کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے تو مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. وہ عورت کو کہنے لگے کہ میرے رب نے اتنا اچھا مجھے ٹھکانہ دیا، تو میں تو اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. یہ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. اب ایک جو ربی ہے نا، کہ جو رب جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو بھی رب کہا جاتا ہے نا. تو یوسف علیہ السلام کی حیثیت تو وہاں پر اس طریقے سے آئی تھی کہ جو عزیز مصر تھا وہ تو خرید کے لایا تھا نا، تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو خریدا ہے تو ہم اس کے آقا ہیں، ہم اس کے پالنے والے ہیں، تو یہ ہمارا غلام ہے، یہ تو ہمارا ہر حکم ہی مانے گا. تو ایک تو وہ جو ان کا آقا تھا اس کے ساتھ بھی یہ خیانت تھی کہ اس نے اتنا اچھے انداز میں ان کو رکھا تھا عزیز مصر نے، تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتے تھے. اور دوسرا ایک رب پالنے والا، اصلی رب، جنہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو جس رب نے پیدا کیا، جس رب پر وہ ایمان لائے تھے، تو اس کے ساتھ بھی اس نے اتنا اچھا مقام دیا تھا، تو ان کے ساتھ یہ کیسے یوسف علیہ السلام کیسے خیانت کر سکتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ بولا، اعوذ باللہ پڑھی. اسی لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھائی گئی ہے کہ جب بھی شیطان بہکائے اعوذ باللہ پڑھو، شیطان کے شر سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس فتنے سے بچا لے گا جس فتنے میں شیطان تمہیں ڈالنا چاہتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاذ اللہ کہا تو اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی پناہ نہ پکڑتے تو اس عورت کا خیال ان کے دل میں آ جاتا. وَهَمَّ بِهَا، یعنی عورت نے تو ارادہ کیا ہوا تھا تو یوسف کے دل میں بھی ارادہ آ جاتا، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے. لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی دلیل نہ دکھا دیتے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نہ مضبوط کرتے، تو وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی ارادہ آ جاتا. اسی لیے جب کوئی انسان کسی برائی سے بچ جائے تو وہ اس کا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کمال ہوتا ہے، کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ نے برائی سے بچا لیا. اگر انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو یہ چھوٹا سا کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے. کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے اس سے برائی کو دور کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ اللہ کے پناہ میں آنے کی اور اللہ کی دلیل دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان سے برائی کو دور کر دیا. والفحشاء، اور بے حیائی کو دور کر دیا. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ تو ہمارے منتخب کیے ہوئے بندوں میں سے تھے. یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، تو انہوں نے اللہ نے ان کو تمام برائی سے، بے حیائی سے بچا لیا. واستبق الباب، اور وہ آگے پیچھے دوڑے دروازے کی طرف. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جبریل علیہ السلام نے آ کے بولا کہ آپ دروازے کی طرف بھاگیں. اب یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک کمرے میں جس کو لاک کر دیا گیا، جس کے دروازے مقفل ہیں، تالے لگا دیے گئے ہیں، اس کمرے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کر سکتا تھا انسان. یہی کر سکتا تھا کہ دروازے کی طرف بھاگے، پتہ تو تھا کہ یہ لاک ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں تک جانے کی کوشش کی. انہوں نے کھڑے نہیں رہے ایک جگہ پر، انہوں نے کہا کہ میں دروازے تک تو جا سکتا ہوں، وہاں تک بھاگے وہ. پھر اللہ کی رحمت سے کیا ہوا، دروازے کھلتے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ 7 دروازے تھے، 7 دروازے اس کے قفل اللہ نے کھول دیے اپنی رحمت سے. ہاتھ بھی نہیں لگایا یوسف علیہ السلام نے، دروازے کھلتے چلے گئے. اور جب آخری دروازے تک پہنچے تو کیا ہوا
جو وہ بھاگ رہے تھے تو پیچھے پیچھے زلیخا بھی، جو کہا جاتا ہے اس کا نام زلیخا ہے تھا، تو وہ بھی بھاگ رہی تھی، تو آگے پیچھے وہ دونوں بھاگے. وقدت قمیصہ، تو من دبرن، پیچھے سے اس کی قمیض پھاڑ ڈالی اس عورت نے. والفیا سیدہا لد الباب، اور ان دونوں نے پایا سردار کو، جو گھر کا سردار تھا، عزیز مصر تھا، دروازے پر پایا. جب بھاگ رہے تھے، آگے آگے یوسف تھے، پیچھے پیچھے وہ عورت بھاگ رہی تھی، تو آگے جب پہنچے تو آگے سردار کھڑا تھا. قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا. اب یوسف علیہ السلام تو ظاہرہ شرمندہ تو ہوئے کہ آگے جو گھر کا سردار ہے اس نے کس حالت میں دیکھا ہمیں. تو اب بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کچھ بولتے، عورت پہلے بول پڑی، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو تمہارے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے. الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ یا تو اسے جیل بھیج دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. یعنی اس سے پہلے کہ سردار کچھ بولتا، عزیز مصر کچھ بولتا یا یوسف علیہ السلام بولتے، عورت نے کیسی چال چلی، اسی نے اپنی طرف توجہ کر لی اپنے سردار کی، اور کہنے لگی کہ اس نے، مطلب اس کا یہ تھا کہ اس نے ارادہ کیا برائی کا، تو جو کوئی برائی کا ارادہ کرے تیرے گھر والی کے ساتھ تو کیا کرے گا تو، یا تو اس کو جیل ڈال دے یا اس کو دردناک عذاب دے. آپشن بھی بتا دیے کہ یہ سزا ہونی چاہیے. قال ہی راودتنی، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اس نے مجھے پھسلایا، اس نے مجھے بہکایا ورغلایا عن نفسی. میں نے تو وہ نہیں. اب وہ بولے ہیں کہ صفائی کا موقع ہی نہیں دے رہی عورت، پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس عورت نے ہی مجھے اپنی طرف ورغلایا تھا. وشاہد شاہد من اہلہا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. اب یوسف علیہ السلام نے کہہ تو دیا، لیکن یقین کون کرتا؟ ظاہر ہے یقین کرنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے تھی. تو ہم عزیز مصر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے یقین کر لوں، میں نے تم دونوں کو ساتھ میں دیکھا ہے، میں کیسے یقین کر لوں. تو اب پھر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی کا انتظام کیا. اسی کے خاندان والوں میں سے کسی ایک نے گواہی دے دی. مسز ریحانہ طاہر اپنا وہ بند کر لیجئے مائک. تو اللہ فرماتے ہیں گواہی جو دی کیا تھی، ان کا نہ قمیصہ قد من قبل. اب کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شیرخوار بچہ تھا جو اسی کے گھرانے کا تھا. شیرخوار بچے سے گواہی کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ تو نہیں سمجھتا نا کہ کس کی طرف داری کرنی ہے، کس کی حمایت کرنی ہے. کوئی بڑا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ تو یوسف کا حمایتی ہے، لیکن بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون حمایت کرنے والا، یعنی کس کی وہ حمایت کرے. تو اس نے کہا ان کا نہ قمیصہ قد من قبل، اگر تو اس آدمی کی قمیض جو ہے سامنے سے پھٹی ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹوں میں سے ہے. وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر ان کی قمیض پچھلے حصے سے، پچھلی سائڈ سے پھٹی ہے، فکذبت، تو عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، تو یہ سچے ہیں. مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی آگے بھاگ رہا ہے تو جو پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ پیچھے سے قمیض کو کھینچے گا نا، تو پیچھے سے پھٹے گی. مطلب یہ ہے کہ یوسف وہ برائی سے بھاگ رہے تھے اور عورت ان کا پیچھا کر رہی تھی، تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی اور وہ پھٹ گئی. اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے، تو یوسف کی قمیض جو ہے اسے چھینا جھپٹی میں پھٹ گئی ہے. تو فلما رأى قمیصہ، پھر وہ شوہر نے دیکھا کہ قمیض تو ہے قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی. قال، وہ سمجھ گئے، کہنے لگا انہ من کیدکن، عورت سے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، تم عورتوں کی یہ چال ہے. اب یہاں پر دو جمع کا صیغہ آ رہا ہے، دو عورتیں. وہ جو عورت تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کی جو خادمہ وغیرہ تھی، ظاہرہ انہوں نے تو اسی کا ساتھ دینا تھا نا، تو اس لیے اس نے کہا کہ تم سب عورتوں کی چال ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی، مکاریاں جو ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں، یعنی تم بڑے سخت چالیں چل لیتی ہو، مضبوط چالیں بنا لیتی ہو. یوسف، اب کہنے لگا، اپنی بیوی کو تو کچھ کہہ نہ سکا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا عزیز مصر، یوسف عارض عن ھذا، تو اس سے درگزر کر دے، جانے دے، بات کو چھوڑ دے. واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہنے لگا کہ تو اپنے گناہ پر استغفار کر.
انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ. اب یہاں پر بات شوہر نے تو ختم کر دی اور کہنے لگا کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا. یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ اب تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا. ظاہر اپنی عزت اس کو پیاری تھی تو کہنے لگا کہ میری تو بڑی بدنامی ہو جائے گی کہ میری ہی بیوی جو ہے اس کی بدنامی ہوگی اور میری ہوگی. ایک بڑا عزت دار شخص ہو اور اس کے گھر میں ایسے معاملات ہوتے ہوں تو بدنامی تو ہونی تھی. تو اس نے یوسف سے کہا کہ آپ اس کو درگزر کر دو، اس معاملے کو رفع دفع کر دو. لیکن ہوا کیا کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ. اب جو اس کی عہدے داروں کی دوسرے جو قریبی عہدے دار ہوتے ہیں ان تک تو بات چلی گئی، ان کی بیویوں تک. تو وہ بیویاں، وہ جو عورتیں تھیں، وہ شہر کی جو عورتیں تھیں، وہ کہنے لگیں امراۃ العزیز تراودو، کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ فتح عن نفسہ، وہ اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے. وہ اس کو تانے ملنے لگے، اس کی یہ بدنامی ہونے لگی کہ اگر اس نے کسی سے دل لگانا تھا تو کسی بڑے عہدہ دار سے لگاتی. یہ تو ایک اپنا اس کا غلام ہے، اس کے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے یہ انہوں نے تانے دیے. تو اب قد شغفہا حبا، کہنے لگیں کہ یہ تو اس کے نوجوان کی محبت نے تو اس کو فریفتہ ہی کر لیا ہے. ان لنراہا فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو یہ بہت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے. اب فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی یہ مکر کی باتیں سنی عورتوں کی، تو اب اس نے ایک پلان کیا. اس نے کہا کہ یہ مجھے جو تانے دے رہی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ کیسے بچتی ہیں برائی سے. اور ہر زمانے میں کوئی خاص برائی ہوتی ہے نا، کوئی خاص برائی ہوتی ہے ہر زمانے میں. تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کی جو عورتیں تھیں نا، وہاں کی جو عورتیں تھیں اس وقت میں وہ ساری اسی ٹائپ کی تھیں کہ جو ادھر ادھر عشق میں مبتلا ہوتی تھیں اور ادھر ادھر کے طرف منہ مارتی تھیں. تو اسی طرح کی وہ مطلب حسن پرست عورتیں تھیں. تو کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا کہ ایک منعقد کی محفل، اس نے ایک محفل منعقد کی اور اس نے کہا کہ پیغام بھجوایا. ارسلت الیہن، ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے گھر میں دعوت میں آؤ. واتت لہن متکئا، اور پھر اس نے ایک نشست تیار کی تکیوں والی، یعنی آرام دہ نشست تیار کی. وآتت کل واحدۃ منہن، اور جو عورتیں آئیں ان ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سکین چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کے سامنے نکل کر آؤ. اب جو اس نے ایک مجلس لگائی ہے، کھلایا پلایا، دعوت کی ہے، تکیے آرام دہ سب لگا کے، اور اس نے اب چھریاں پکڑا دی ان کے ہاتھوں میں اور یوسف سے اور پھل پکڑا دیے ان لوگوں کو کہ کاٹنے ہیں، کھانے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو عین اس لمحے بلا لیا ان کے سامنے کہ ان کے سامنے آؤ. فلما رأینہ، پھر جب وہ آئے، دیکھا انہوں نے، اس عورتوں نے اس کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا. اکبر نہ ہوں، تو انہیں حیرت انگیز طور پر حسین پایا. وقطعن ایدیہن، کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ. وقلن حاش للہ، کہنے لگیں حاش للہ، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بڑا معزز فرشتہ لگتا ہے. قالت، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو کہ تم نے ایک نظر دیکھا ہے تو تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں. تو میں تو اس کے ساتھ، یہ میرے محل میں رہتا ہے، میں تو اسے دن رات دیکھتی ہوں، تو میرے دل کا کیا حال ہوگا. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو بہت زیادہ اپنے ساتھ بہکانے کی کوشش کی، لیکن یہ بچ نکلا. فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنا بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو میں ضرور اسے قید میں ڈلوا دوں گی اور اس کو میں ذلیل کروا دوں گی. اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا کہ یہ قید خانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یوسف علیہ السلام نے
یہ اپنے لیے پسند کر لیا کہ یہ جو دن رات کی یہ گناہوں کی دعوت ہے، اس سے بچنے کے لیے جتنی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں. میرا گناہوں سے تو اس گناہ سے تو میری جان چھوٹ جائے گی، اس گناہوں کے اڈے سے تو میری جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. قال رب السجن، اے میرے رب قید خانہ، احب الیہ مجھے زیادہ محبوب ہے، الیہ مما یدوننی الیہ جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ مجھے قید خانہ محبوب ہے کہ میری اس گناہ سے جان چھوٹے گی. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے مجھے ان کی کیدہن، ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اصب الیہن، تو میں ان میں پڑ جاؤں گا. اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ مجھے قید خانہ بھجوا دے، قید مجھے منظور ہے، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میں ان میں پڑ سکتا ہوں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جہالت کے کاموں میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں میں اس میں کہیں شامل نہ ہو جاؤں، تو میں اس میں شامل ہو جاؤں گا، تو اس لیے تو مجھے بچا لے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ پاک نے ان کے مکر سے، ان کی چالوں سے ان کو محفوظ کر لیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ، پھر کیا ہوا کہ ان کو ظاہر ہوئی ان پر بعد اس کے ما رأوا الآیاتی، بہت سی نشانیاں، یعنی جو جہاں آئے قید خانے میں آئے، قید خانے کے لوگوں پر یوسف علیہ السلام کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں. انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یوسف علیہ السلام، لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لیں، تو ہم نے انہیں قید خانے میں ایک مدت تک کے لیے بھجوا دیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے نا قید خانے میں، تو دو اور نوجوان تھے، وہ بھی قید خانے میں داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا، اب وہ جو دو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی، ان دونوں نے خواب دیکھے، تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام سے کیسے بیان کیا اور دوسرے نے کیسے بیان کیا. تو ایک کا خواب یہ ہے، قالا، کہنے لگا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، انی ارانی آسر خمرہ، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں یہ دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی خبزن، کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، تأکلہ الطیر منہ، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے، یعنی کہ اس معاملے کی، اس خواب کی کیا تعویل ہو سکتی ہے. اب انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیکوکار شخص ہیں، نیک شخص ہیں آپ. تو اب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قالا، کہا، لا یأتیکما، میں تمہیں تعویل دیتا ہوں کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس طعام نہیں آئے گا، ترزقانی ہی، جو تمہیں رزق ابھی ملنا ہے. قید خانے میں جو کھانا ملتا تھا اس کے بارے میں کہا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ وہ کھانا ابھی تمہارے پاس پہنچا نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے ہی میں تمہیں تعویل بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ ہے علم جو میرے رب نے مجھ کو سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا اپنی قوم کا دین، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت پر وہ کا انکار کرتے ہیں. مطلب یہ تھا ان کے یہ بات کہنے کا کہ وہ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ جو قوم ہے، وہ فرعون کی قوم کے جو لوگ ہیں، یہ قیدی بھی فرعون کی قوم سے تھے، تو یہ لوگ جو ہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے. تو ان کو بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں نے اس والی قوم کا، یہ جو تمہاری ملت ہے، اس کا میں نے دین قبول نہیں کیا ہوا، میرا دین اور ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی. اب وہ بتانا یہ چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو
کہ تم بھی وہ دین قبول کرو، وہ سچا دین ہے، تمہارا دین سچا نہیں ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، ہمارے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، یعنی یہ جو ہمارے باپ دادا ہیں، یہ جو ملت ہے، یہ اللہ کا فضل ہم پر ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیت نمبر ہم 38 پڑھ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہم پر ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید سے آشنا کیا ہے، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ توحید بتائی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، قیدی ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا متفرق رب یعنی طرح طرح کے رب جو ہیں وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اللہ جو واحد ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا، وہ بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کچھ نام ہیں جو تم نے خود رکھ لیے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ذالک الدین القیم، یہی ایک سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب تعبیر بتانے کا انہوں نے کہا تھا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مؤخر کیا اس کو، تعبیر کو کہا کہ جب تمہارا کھانا آئے گا اس سے پہلے تمہیں میں تعبیر بتاؤں گا، ابھی تم میری یہ باتیں سنو۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کروایا، اور اپنا تعارف کروایا، اپنے دین کا تعارف کروایا، اپنے باپ دادا کا تعارف کروایا، اور ان سے یہ کہا کہ یہ دین سیدھا ہے، تم اس کو مانو، اور اس کے لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب جب وہ لوگ جو ہیں مان گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت یوسف کے ہاتھ پہ، اب جب وہ ان کی ہو گئی بات، اب انہوں نے ان کو تعبیر بتائی ہے۔ فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما، جو تم میں سے ایک شخص ہے، فیسقی ربہ خمرا، جو اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے، واما الاخر، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی جس نے دیکھا تھا نا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کے بارے میں بولا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ساتھی ہے، فَيُسْلَبُ، جس نے کہ دیکھا تھا کہ روٹیاں ہیں اس کے سر پہ، تو فرمایا کہ اس کو سولی پہ سلیب دیا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، یعنی جب وہ اسے سولی دی جائے گی تو اسے اتارا نہیں جائے گا، وہ لٹکا ہوگا، تو پرندے پھر اس کا سر نوچ نوچ کر اس میں سے کھائیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے یہ مقدر کر دیا ہے، فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، تعبیر پوچھ رہے ہو، فتویٰ لے رہے ہو۔ وقال، کہا، اور کہا، للذی، اس شخص سے، یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ظنّا، جس کے بارے میں گمان کیا تھا، انہ ناجم منہما، کہ ان دونوں میں سے جو نجات پائے گا، یعنی نجات کس نے پانی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ زندہ رہے گا اور ایک مرے گا، تو جو زندہ رہے گا، جس نے نجات پانی تھی، شراب جس نے اپنے آقا کو پیش کرنی تھی، وہ پہلے بھی ان کا ساقی تھا، بادشاہ کا ساقی تھا پہلے، آپ کو پتہ ہی ہے یہ شراب پلانے والے کو ساقی کہتے ہیں، تو وہ یوسف علیہ السلام نے گمان کیا نا کہ یہ زندہ رہے گا، تو اس سے کہا، اس سے کیا کہا، اذکرنی عند ربکا، کہ جب تو اپنے آقا کے پاس جائے نا تو میرا ذکر اس سے کرنا، بادشاہ کے پاس جب جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا کہ
میں قید میں ہوں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے بھلا دیا اس کو، اب جب وہ اپنے آقا کے پاس گیا تو اس کو بھلا دیا کہ وہ ذکر کرتا یوسف علیہ السلام کا، اپنے آقا سے ذکر کرتا۔ تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام کو اس کے بدلے میں مزید کچھ اور سال جیل میں رہنا پڑا، قید خانے میں رہنا پڑا۔ کئی سال وہ رہے، کہا جاتا ہے کہ 12 سال رہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں، اب یہ بادشاہ کو خواب آیا ہے، پہلے وہ 2 قیدیوں کے خواب تھے، تو اب بادشاہ کو جب خواب آیا تو یہ وہ بادشاہ ہے جو یعنی پہلے بادشاہ تھا نا، جو عزیز مصر کا، جب یہ آئے تھے مصر میں آئے تھے یوسف علیہ السلام، تو وہ بادشاہ جو تھا وہ کافر بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اب اتنے سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، تو اب کوئی اور بادشاہ ہے، یعنی بادشاہوں کے بیٹے ہی بادشاہ بنتے تھے، تو یہ ایک اگلا بادشاہ آیا ہے۔ اس نے ایک خواب دیکھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا، انی ارا سبع بقرات سمان، کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں جو موٹی تازی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا گئیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 بالیاں ہیں، بالیاں یہ جو سٹے ہوتے ہیں، دانے جو ہوتے ہیں، 7 بالیاں ہیں سرسبز، خضرن سرسبز ہیں، وَأُخْرَ یابسات، اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے سرداروں، یعنی درباریوں سے پوچھ رہا ہے، اپنے سرداروں سے پوچھ رہا ہے بادشاہ کہ تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ تو پریشان خیال معلوم ہوتے ہیں، وما نحن بتعویل الاحلام، اور ہم خوابوں کی تعبیر سے بعالمین، واقف بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ کے درباری جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ کا خواب سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ پریشان خیالی ہے، اور تم اپنی پریشان خیالی میں تم نے دیکھ لیا ہے، تو ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ آیت نمبر آگے آ رہی ہے، آیت نمبر 45، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اب وہ جو شخص تھا نا، جو ساقی تھا، اسے یاد آ گیا کہ یہ ایسا خواب جس کی کوئی تعبیر ہی نہیں بتا پا رہا، تو ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے۔ اب اسے یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، کئی سال گزرنے کے بعد اس نے کہا، وہ جو 2 قیدیوں میں سے ایک رہا ہو گیا تھا، اس نے کہا بعد امتن، لمبے عرصے بعد، انا انبئکم، میں آپ کو بتاتا ہوں، بتأویلہ، کہ ایک ایسا شخص کی میں بتاتا ہوں جو اس کی تعویل بتا سکتا ہے، فارسلون، مجھے وہاں پر بھیجا جائے۔ یوسف، اب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، قید خانے میں آیا اور کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں بتائیے، یعنی کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہو، یہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، جن کو کہ 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، واخر یابسات، اور 7 جو ہیں وہ خشک بالیاں ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں جاؤں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں، یعنی آپ مجھے تعبیر بتائیں تاکہ میں وہاں لوگوں کے پاس جا کے اس کا ذکر کروں اور انہیں پتہ چلے کہ آپ جو ہیں وہ تعبیر بتانے میں کتنے ماہر ہیں، اور آپ کی بھی میں خبر پہنچاؤں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال مسلسل غلہ اگاؤ گے، فما حصدتم فذروہ، پھر جو تم کٹائی کرو تو پھر اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کی جو بالیاں ہوتی ہیں اسی میں چھوڑ دو۔ یعنی آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، کیونکہ جیسے وہ ہارویسٹنگ ہوتا ہے نا، کہ چھڑائی ہوتی ہے نا، ایک فصل کو جو بالیاں ہوتی ہیں ان کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو الگ کرتے ہیں، جو چھلکے کو الگ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، چھڑائی کہتے ہیں، تو انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہارویسٹنگ شاید کہتے ہیں۔
تو وہ چھلکے کو الگ کرنے کا جو عمل ہے وہ نہیں کرنا. فصل تو کاٹو گے، خوب فصل ہوگی 7 سال. فصل جب تم کاٹو گے تو جو غلہ ہے وہ اس کے چھلکوں میں رہنے دینا، بالیوں سمیت ہی رہنے دینا. بس اتنا سا نکال لینا جتنا تمہاری ضرورت کا ہو، باقی بالیوں سمیت اس میں رہنے دینا ہے. الا قلیلا مما تاکلون، جتنا کہ تھوڑا سا تم نے کھانا ہے بس اس کی ہارویسٹنگ کرنی ہے. ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے تمہارے پاس اس کے بعد سب ان شداد، 7 سال قحط کے آئیں گے. یا کلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو وہ جو 7 سال ہوں گے جو تم نے سارا 7 سالوں میں جمع کیا ہوگا وہ 7 سال اس کو کھا جائیں گے. یعنی وہ اتنے شدید قحط ہوگا کہ یہ 7 سالہ غلہ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوگا، تو جو بچا ہوگا نا وہی تم استعمال کر پاؤ گے. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے. 7 سال کے بعد یعنی اگلا جو سال آ رہا ہے، یعنی جس سال میں بادشاہ نے خواب دیکھا ہے نا وہ سال بس گزرے گا. اس کے بعد خوب بارشوں کا سال آ جائے گا. بارشیں 7 سال ہوں گی، خوب لوگوں کو رزق فراوانی ہوگی اور پھلوں میں رس ہوگا. تو اس کے بعد جو تم نے سیف وغیرہ کیا ہوگا تو اگلے 7 سالوں میں تم وہ استعمال کر پاؤ گے. تو سیف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تم نے گندم کو کیسے سیف کرنا ہے، کہ اس کو اس کی بالیوں میں رہنے دینا ہے. اب جب بادشاہ کے پاس یہ تعبیر پہنچی تو بادشاہ جو تھا بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بہت ہی پرفیکٹ اور بڑی اچھی تعبیر ہے کہ جو 7 سال ہے کیسے اس نے تعویل کر کے کس طریقے سے بات کو جوڑا ہے اور کس طریقے سے نتیجہ نکالا ہے. یہ تو بڑا ہی عقل مند شخص معلوم ہوتا ہے. اس بادشاہ نے اب ان سے کہا، اب جو تعبیر لے کر گیا تھا اور اپنے مشیروں سے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے کر آؤ، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ تو بہت ہی کام کا شخص ہے. کہنے لگا وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو. فلما جاءہ الرسول، پھر جب اس کے بھیجے ہوئے، رسول کا مطلب ہے کارندے بھیجے ہوئے، یہاں پر وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. قال ارجع الی ربک، کہنے لگے کہ ہمارے ایلچی جو تھا اس نے کہنے لگا کہ میرے مالک نے تجھے بلایا ہے تو تم وہاں پر آؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اس کارندے سے کیا کہا؟ قال ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس چلا جا واپس. فاسألہ، اس کو پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. اب جب رسول یعنی کارندے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام فوراً نہیں چل پڑے کہ مجھے لینے آئے ہیں، مجھے آزادی مل گئی تو چلو یہ بادشاہ کے پاس چلو. نہیں، انہوں نے ان کارندوں کو واپس بھجوا دیا اور کہا اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا قصہ کیا ہے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر سے، ان کی چالوں سے خوب واقف ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر کمال تھا کہ 12 سال ہو گئے تھے ان کو جیل میں رہتے ہوئے. اب جب کہ ان کو رہائی مل رہی ہے تو انہوں نے جلدی نہیں کی، یہاں پر بھی انہوں نے صبر سے، حکمت سے، تحمل سے کام لیا اور کہنے لگے کہ پہلے جس الزام کے تحت مجھے یہاں ڈالا گیا ہے پہلے اس الزام کا پتہ تو لگے کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. کہ بھئی میں نے اگر بادشاہ کے پاس جانا ہے تو بادشاہ کا احسان نہیں لینا کہ بادشاہ کہے کہ میں نے تمہیں آزادی دلوا دی ہے، بلکہ یہ میں اپنے کردار پر میرے کردار پر جو انہوں نے شک کیا تھا، بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ اس شک جو تھا وہ غلط تھا اور میرا کردار صاف ہے. ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ برے کردار کے مالک ہیں، تاکہ کل کو وہ میرے پر اعتماد کرے تو مکمل اعتماد کرے. اس لیے انہوں نے رکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کا مفہوم ایسے ہے کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو میں تو جلد بازی کر لیتا اور میں جلدی سے چلا جاتا، کرندوں کے ساتھ چلا جاتا، میں رکتا نہ.
تو یہ یوسف علیہ السلام کا صبر ہے، تحمل ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب وہ بادشاہ نے کہا، عورتوں کو بلوایا گیا، پرانا قصہ ادھیڑا گیا، پوچھا گیا کہ کیا وہ قصہ تھا کہ یوسف کو، کیا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ، ساری عورتوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اندر یعنی یوسف کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امراۃ العزیز، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی الآن حس الحق، اب یہ بات سب پر کھل گئی ہے، تو اب اس نے اپنا اقرار کیا اپنے جرم کا، اور کہنے لگی انا راوتہ، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، ان نفسہ، اپنے ساتھ میں نے ہی ورغلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، وہ تو سچے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ میں ہی تھی۔ ذالک لیعلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ وہ جان لے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے غیب میں یعنی چھپے میں، پردے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر جان لے، اس کا عورت کا شوہر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کا مکر جو فریب ہے خیانت کرنے والوں کا، وہ اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کی دعوت دیتا ہی ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر یہ کہ جس پر میرا رب رحم کر دے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی ہے، ورنہ انہوں نے تو برائی کوئی نہیں کی تھی، وہ تو بچ گئے تھے، بچ رہے تھے، لیکن انہوں نے کریڈٹ کس کو دیا؟ اپنے آپ کو نہیں دیا کہ یہ جو میں اس برائی سے بچا ہوں، جس برائی میں عورتیں مبتلا تھیں، کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو اس برائی میں پڑ سکتا تھا، یہ تو میرا رب ہے۔ الا ما رحم ربی، میرا رب ہے جس نے میرے پر رحم کر دیا اور میں بچ گیا، میرے رب نے مجھے بچایا، میرا رب تو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔